الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت پڑھی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی گنہگار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ذرا ہوشیاری سے کام لیا کرو، یعنی ہر شخص کی ہر بات پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کرو۔ ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یا نہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانی میں، ناواقفیت میں تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ ہر شخص کی ہر بات پر، ہر سنی سنائی بات پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کریں، بلکہ جب تک اس خبر کی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک وہ خبر صحیح ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ ہمارے لیے کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس خبر کی بنیاد پر ہمارے لیے کوئی کارروائی کرنا جائز ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس کو اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عرب میں قبیلہ بنو المصطلق کے نام سے ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس کے سردار حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی جویریہ بنت حارث، رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ تو حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کر لیا۔ پھر میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے میں ان کی زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس جمع کر لوں گا۔ آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد دیکھ دیں تاکہ زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس جمع ہوئی ہے، میرے پاس جمع ہوگی، میں اس قاصد کے حوالے کر دوں گا۔ وعدے کے مطابق حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ کی رقم جمع کریں، اور قاصد بیچنے کے لیے جو تاریخ اور جو مہینہ مقرر ہوا تھا وہ گزر گیا اور اب تک قاصد نہیں آیا تھا۔ تو حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وعدے کے مطابق اللہ کے رسول کوئی قاصد نہ بھیجے۔ اور یہ بات حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے والوں
ایمان لانے والے لوگوں کے سرداروں سے بھی کی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم سب ساتھ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو المستلق یعنی بنو المستلق کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کا قاصد آنے والا ہے، تو وہ تعظیماً استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے قاصد بنا کر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ روانہ ہوئے، راستے میں ان کو خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اور چونکہ قبیلہ بنو المستلق کے لوگ استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا اور یہ خیال کیا کہ یہ لوگ میری پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو گئے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر عرض کیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کو غصہ آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کی کمان میں ایک مجاہدین کا لشکر بھیجا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، ادھر حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سے ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ کے وہاں سے کوئی قاصد زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے آئے گا اور آپ تو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو لشکر والوں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا ہے۔ تو حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو حضرات تھے انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے پاس کوئی قاصد آیا ہے اور نہ ہم نے قاصد پر حملہ کرنے کے لیے کوئی لشکر اکٹھا کیا ہے، بلکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول کا قاصد آئے گا تو ہم اس کے استقبال کے لیے بستی سے نکل کر باہر جمع ہو گئے۔ جب یہ سنا لشکر والوں نے تب حقیقت حال واضح ہوئی، حقیقت کا پتہ چلا، اصل معاملے کا علم ہوا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا کہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی، جس کی بنا پر یہ قصہ پورا پیش آیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار آدمی کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ وہ خبر سچی ہے یا نہیں ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، نادانی میں اگر کوئی تم قدم اٹھاؤ گے اور لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے اور بعد میں تمہیں اپنے اس کرتوت پر شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے گی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر، کوئی میسج آگے چلتا نہ کرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ بیماری اتنی پھیل رہی ہے کہ الامان والحدیث، کسی کی بات کو نقل کرنے میں، کسی کی بات کو بیان کرنے میں احتیاط اور تحقیق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہمارے پاس آئی، فوراً اس کو آگے چلتا کر دیا۔ خاص طور پر اگر کسی سے ہماری مخالفت ہو، کسی سے ہماری ذاتی دشمنی ہو اور ذرا سی کوئی بھنک اس کے بارے میں ہمارے کان میں پڑ جائے تو فوراً اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے،
تو ایک شخص نے حجاج بن یوسف کی برائی کرنا شروع کر دی. حجاج بن یوسف یہ ظالم حکمراں اور بادشاہ کے طور پر مشہور ہے. اس نے سینکڑوں بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا. تو حجاج بن یوسف کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دیا, الزام لگانا شروع کر دیا, غیبت کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو, سوچ سمجھ کر کہا کرو, کسی کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کیا کرو. حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم ہے, لیکن اس کے ظالم ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے اس کی غیبت کرنا حلال نہیں ہو گیا, اس پر بہتان باندھنا حلال نہیں ہو گیا. کل قیامت کے دن جہاں اللہ رب العزت حجاج بن یوسف سے ان سینکڑوں لوگوں کے خون کا بدلہ لیں گے جو اس کی گردن پر ہے, وہیں تم سے اس بات کا بھی بدلہ لیں گے کہ تم نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کی. اس لیے اس کے ظالم ہونے کی وجہ سے تم پر یہ حلال نہیں ہو گیا کہ تم اس کے بارے میں جو کچھ چاہے کہو, اس کی غیبت کرو, اس پر بہتان باندھو. اس لیے بغیر تحقیق کے ہمیں کوئی بات پھیلانی نہیں چاہیے, کوئی بات آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا ہے. اور جھوٹی بات پھیلانے والا اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں؟ پھر آگے فرمایا الا شہادت الزور وقول الزور. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کان کھول کر سن لو, جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے, جھوٹی بات کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے. لہذا جو لوگ جھوٹی بات پھیلا رہے ہیں, سنی سنی باتوں پر بھروسہ کر کے اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں, اس کو بھی جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بہت بڑا نیٹ ورک جھوٹی بات پھیلانے کا سوشل میڈیا پر موجود ہے. من گڑت حدیثیں پھیلا رہے ہیں, کوئی خبر کوئی میسج آئی اس کو فوراً بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دیا, آگے چلتا کر دیا. وہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے احتراز کرنے کی, اجتناب کرنے کی اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں. تو قرآن کریم کا ایک میسج ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے, ہم تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے بنے. کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے, کوئی بھی میسج بغیر تحقیق کے آگے شیئر نہ کریں. اگر ہم اس آیت کریمہ پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بنیں گے تو ہمارے معاشرے سے, ہمارے سماج سے 90% یعنی 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ اس آیت کریمہ کا میسج ہے. عزیزو, حالات بڑے نازک ہیں, بڑے خطرناک اور بڑے بھیانک ہیں. حالات بڑے کشیدہ ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں, اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے بھائی ایسی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے, یقین کر کے اس کو آگے چلتا کرنے کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمارے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم پر حالات کیوں ہیں, آج ہم پر حالات کیوں ہیں؟ یہ ہمارے ہی کرتوت کی بنا پر ہے, ہمارے ہی برے اعمال کی بنا پر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم پر جو حالات آ رہے ہیں, ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں, ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں, وہ ہمارے ہی پورے اعمال کی بنیاد پر ہے, ہمارے ہی پورے کرتوت کی بنیاد پر ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. تو ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے, لیکن جو حالات پیدا ہوئے ہم پر اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے والا
قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والا، یہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مایوس صرف کافر ہوا کرتا ہے، الا القوم الکافرون۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے حالات میں تبدیلی آئے۔ کم سے کم ہم میں سے ہر ایک روزانہ 300 مرتبہ استغفار کیا ہے، اور ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے ہم سے، تو سوشل میڈیا پر ایک گروپ بنائیں اور اس گروپ میں روزانہ تلقین کی جائے اور روزانہ ہر ایک کو متوجہ کیا جائے کہ اس میں کون کتنا استغفار کرے گا۔ جتنا زیادہ استغفار، کم سے کم 300 مرتبہ اور 1000 مرتبہ استغفار کیا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور بہت غنیمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ تو حالات میں انشاءاللہ بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوگی اور حالات میں تبدیلی آئے گی۔ اس لیے بھائی ایران توران کے مشغلوں میں پڑھنے کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کل بنی آدم خطاؤون، ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، خطاوار ہیں، لیکن بہترین گنہگار کون ہیں؟ وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، المستغفرون استغفار کرے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔